مجھے نہیں لگتا اس وقت اس گھڑی تک کہ عمران خان معافی مانگیں گے، بالکل نہیں مانگیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو معاف کیا جائے گا. ایسی صورتحال بھی نہیں ہے. اور تیسری بات کہ 9 مئی ایک شرمناک دن ہے، بڑا افسوسناک دن ہے، سیاہ دن ہے، لیکن 9 مئی ہوا، اب اس کی سزائیں ہو رہی ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے. مطلب ایک جرم ہوا، اگر جرم ہوا وہ تو اس کی سزائیں ہو رہی ہیں، تو اب معافی کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب 9 مئی ہوا آپ، اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ کہہ آپشن دیتے آتا اور کہا جاتا کہ ہاں اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے کسی کا کہنا نہ کہنا میٹر نہیں کرتا. یہ مرحلہ اس سے پہلے تھا. آپ اس کو ذاتی سطح پہ بھی لائیں نا. میں نے آپ کا کوئی جرم کیا ہے، آپ نے مجھے سزا دے دی، تو اب میں معافی کس طرح مانگوں؟ کیوں مانگوں؟ سزا ہو گئی. اور ہاں جب میں نے آپ کا کوئی دل دکھایا، جرم کیا، تو اس کے بعد آپ میرے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں. لیکن جب میں نے سزا بھگت لی یا سزا ہو گئی تو پھر کیا؟ تو یہ مرحلہ بھی گزر گیا. لیکن اس سے بڑا ہے مس نیازی، اس سے بڑا یا مسز نیازی، اس سے بڑا ہے ایک کہ ہم بحیثیت قوم ہمیں معافی مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. بحیثیت سارے سیاستدانوں کو معافیاں مانگنی پڑیں گی 78 سال کی غلطیوں کی کہ ملک توڑوا کر بیٹھ گئے. ہم بیوروکریسی، صحافت، اسٹیبلشمنٹ، سب کو اپنے اپنے کردار پر پچھلے 78 سالوں میں معافیاں مانگنی پڑیں گی. اور کچھ معافیاں آصف علی زرداری صاحب کو بھی مانگنی پڑیں گی، کچھ معافیاں نواز شریف صاحب کو بھی مانگنی پڑیں گی، کچھ معافیاں شہباز شریف صاحب کو بھی مانگنی پڑیں گی، کچھ معافیاں عمران خان صاحب کو بھی مانگنی پڑیں گی، کچھ معافیاں ہمیں بھی مانگنی پڑیں گی، اور کچھ معافیاں ان کو بھی مانگنی پڑیں گی جو جاپان جا کر بھی ریونج سے نہیں نکلے، یعنی انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا. آپ اور وہ عمران خان کا ایک چلاتے ہوتے تھے نا ساٹ، کہ وہ امریکہ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اے سی اتروا دوں گا، میں فلانا کر دوں گا. وہ آج تک مثالیں دیتے ہیں. آپ جاپان میں ہیں، مریم نواز صاحبہ جاپان میں ہیں، لیکن وہ ذکر کرنا نہیں بھولی، ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کو. تو وہاں پاکستانی کمیونٹی ان کے سامنے بیٹھی ہے، پاکستانی کمیونٹی. وہاں مریم نواز بھی پاکستان تھی اور وہ پاکستانی لوگ بھی پاکستان تھے. وہاں کوئی نواز شریف یا عمران خان نہیں تھا، وہاں کوئی مسلم لیگ یا پی ٹی آئی نہیں تھی. وہاں پاکستان کی بات ہونی چاہیے تھی، اپنی ترقی کی بات ہونی چاہیے تھی، اب ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیے تھی. وہاں بھی اگر ریونج ہے تو آپ اندازہ کریں. اور ریونج 2 لوگوں میں ہوتا ہے، ایک جو بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا رہ جاتا ہے، اور دوسرا ریونج جس میں ہوتا ہے وہ کبھی وہ اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہی ریونج اسے لے کر ڈوب جاتا ہے. یہ ریونج جو ہوتا ہے، جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ بھلانا نہیں سیکھیں گے، آگے بڑھنا نہیں سیکھیں گے، آپ اسی دائروں میں سفر کرتے رہیں گے. تو بھٹی صاحب پھر ساتھ میں جس طرح سے میثاق استحکام پاکستان کی بھی پھر بات جب وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، اور ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی بار بار حکومت کی جانب سے مذاکرات کی بھی پھر آفر کرتے ہیں، پھر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب اس کو پھر سنجیدہ نہیں لیا جائے؟ آپ کی مہربانی کہ آپ نے پہلی دفعہ سوال میں کم از کم یہ کہا کہ سنجیدہ نہیں لیا جائے. بالکل نہ لیا جائے. 78 سالوں میں انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، بالکل نہ لیا جائے. 35 سالوں میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کیا ہمارے ساتھ، بالکل سنجیدہ نہ لیا جائے. اور جو ان کے ایکشنز ہیں جو کرتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ مت کرو، مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ مت کہو جو تم کرتے نہیں، یا وہ مت کرو جو تم کہتے نہیں. یہ پوری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. بھائی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے کیا میثاق کے لیے؟ کس چیز کا میثاق؟ کہ کس چیز کا میثاق آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عمران خان فتنہ ہے، عمران خان دہشت گرد ہے، وہ 9 مئی کا مجرم ہے، وہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ہے. تو اب آ گئے نا محب وطن اقتدار میں. آپ پیپلز پارٹی محب وطن ہے، آپ محب وطن ہے، تو اب آپ ملک فوکس کریں گورننس پرفارمنس پہ. یہ جو کمپنی کی مشہوری کے لیے اپنے قد سے اور اپنی استطاعت اور بساط اور اوقات اور حیثیت سے زیادہ باتیں بڑی کرنے سے مذاق اڑتا ہے. اس سے آپ فوکس کریں. چھوڑ دیں کہ آپ فارم 45 کے ہیں، فارم 47 کے ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ کی سیٹیں کتنی ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ وزیر اعظم کیسے بنے ہیں، چھوڑ دیں کہ باقی جو کچھ ہوا. اب آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو گورننس پہ توجہ دیں، پرفارمنس پہ توجہ دیں. چھوڑیں یہ جو ہر چوتھے دن ایک شرلی چھوڑ دیتے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
یہ 2-4 لفظ رٹے ہوئے ہیں، وہ رٹے رٹائے لفظ چھوڑی جا رہے ہیں. چھوڑی میثاق پاکستان تو میثاق جمہوریت تو میثاق آئین، اور بھائی کیڑی جمہوریت تے کیڑا پاکستان؟ تڑوا دیا 24-25 سالوں بعد پاکستان. اور باقی کا جو حال ہے ہمارے سامنے ہے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے، میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں، یہ بار بار دستک دے رہا ہوں لوگوں کے ذہن پر کہ ہمارے مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں پارٹیاں یا یہ جو موجودہ سیاسی لیڈرشپ ہے یہ موجود ہوگی. یہ اصل ہمارے مسائل ہیں، پہلے انہیں حل کرنا ہوگا. یہ ریٹائر ہوں گے، کوئی نئے لوگ آئیں گے، لیکن بھٹی صاحب کیسے ہوں گے؟ یہاں تو پھر نظام کو طوالت دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ترامیم لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، 10 سالہ منصوبہ اور اس سیٹ اپ کی بھی بات کی جا رہی ہے. آپ پھر اس 10 سالہ منصوبے اور سیٹ اپ میں ان کو دیکھ رہے ہیں کہیں؟ آپ نے پورے ملک کا جو حال ہے وہ دیکھ نہیں لیا؟ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ بجلیاں گر رہی ہیں، بادل کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سیلابی ریلے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو مطلب اور ان کے سامان کو ان کے گھروں کو بہا کر لے جا رہے ہیں. آپ بلوچستان کا حال دیکھ لیں، دہشت گردی اور بارود کے ڈھیر پر. آپ کراچی میں دیکھ لیں، اور کراچی کو تو ضرور دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس رواں مالی سال میں سندھ کا کیا بجٹ ہے؟ 3056 ارب روپے. 3056 ارب روپے. یہ صرف میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں. اور 18واں سال ہے مسلسل پیپلز پارٹی کو سندھ پر. اور خیر سے 18ویں سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ شناختی کارڈ بنا لیتا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو سندھ ہے وہ مکمل ایک ملک ہے، اور مراد علی شاہ اس کے سربراہ ہیں. اور 960 ارب ترقیاتی فنڈ ہے. اور زمین سے تعلیم تک، میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بتا رہا تھا کہ زمین سے تعلیم تک جو ہے وزارتیں، وہ وزارت اعلیٰ کے علاوہ مراد علی شاہ کے پاس ہے. اب مجھے صرف ایک سوال کا آپ سے جواب چاہیے. 3056 ارب روپے بجٹ، 960 ارب کا ترقیاتی بجٹ، 18واں سال حکومت میں، وزیر اعلیٰ اپنا، میئر اپنا، صدر اپنا، مطلب حکومت اپنی. اور کیا ہمارے مطلب پیسہ بھی، تو پھر سر وہ پیسہ پھر جا رہا ہے جیب میں، اور کیونکہ کرپشن اور انکمپیٹنس تو پھر پیک پہ ہے. اور ہماری قسمتوں میں مس نیازی، ہماری قسمتوں میں پھر یہ کیوں ہے کہ پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ زرداری صاحب کے کہتے ہیں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو پانی گھروں میں گھس جاتا ہے، لوگ ڈوب جاتا ہے، اور نعرہ لگتا ہے جی یہ بھٹو. ہماری قسمتوں میں یہ کیوں؟ وہ پتہ ہے آپ کو، ایک وہ وزیر سندھ کا کہہ رہا تھا پچھلے سیلاب میں کہ مجھے وینس کا لگ رہا ہے ماحول، اور ایک کہہ رہا تھا کہ اپنے